إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حاضرین جمعہ، سورہ حشر کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ان نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے بارے میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے مردوں کے حق میں دعا کریں، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، یہ منہج سلف ہے، یہ سلف صالحین کا منہج ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مومن کا دل کتنا صاف ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں. زندہ رہتا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے، ہر طرح سے اس کو فائدہ پہنچانے اور اس کے کام آنے کی مسلسل انتھک کوشش کرتا ہے. اور جب اس کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہا وہ لوگ جو بعد میں آئے، جیسے ہم لوگ صحابہ کے زمانے ہم نہیں تھے، جو صحابہ کے بعد آئے، وہ مسلمان جو بعد میں پیدا ہوئے، مسلمان کی خاصیت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم کو معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو مسلمان بھائی گزر چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو مر چکے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے. جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت کر گئے، ہم ابھی مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہم سے پہلے تھے، صدیوں پہلے بہت سارے مسلمان تھے، تو جو ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امامان دین ہیں، مجتہدین ہیں، مسلمان ہیں، جو ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان، بعد میں آنے والے مسلمان اپنے سے پہلے فوت ہونے والے مسلمانوں کی حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب، تو ہم کو معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو مسلمان ہو چکے اور گزر چکے ان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کینہ کپٹ ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارا دل بالکل صاف بنا دے. ہمارا دل ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان کے حق میں کینہ کپٹ رکھیں، چاہے زندہ ہو کہ مردہ. ہمارے دل مسلمان بھائیوں کے تعلق سے بالکل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. یہ آیت ہے سورہ حشر کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم سے پہلے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کی مغفرت کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں.
جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو فلاں کو معاف کر دے، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنہ حسنہ، جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو فلاں کو معاف کر دے، اس مسلمان کو معاف کر دے، مومنوں کو اور مومنہ خاتون کو معاف کر دے، یعنی آدمی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مسلمانوں کو معاف کر دے، مسلم خواتین کو معاف کر دے، مومنہ خاتون کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے۔ سوچئے اس دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے۔ اگر ہم اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مسلمانوں کو معاف کر دے، مسلم خواتین کو معاف کر دے، اس کی نیکی کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دعا کرنے کے نتیجے میں ہر مسلمان کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر اس روئے زمین پر اربوں اور ملین لوگ مسلمان ہیں تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو اتنی بڑی نیکی لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی اہم نیکی ہے یہ کہ ہم اپنے دل کو مسلمان بھائی کے تعلق سے بالکل پاک صاف رکھیں، اس کے مر جانے کے بعد ہم اس کی مغفرت کے لیے فکر مند ہوں۔ اگر والد کا انتقال ہو تو بیٹوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں کہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم چونکہ آئیڈیل اور نمونہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے والدین کے حق میں جو دعا کی، یہ مطلب نہیں کہ ان کے والدین کافر تھے، وہ اپنے ماں باپ کافر کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک آئیڈیل اور نمونہ تھے، اس لیے انہوں نے دعا جو سکھائی ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم اور تربیت کے قبیل سے ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے والد کا انتقال ہو، والدہ کا انتقال ہو، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر پر ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے حق میں بڑی قربانی دی ہے، ان کی ساری محنتوں کا اور کوششوں کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے فوت شدہ والدین کو بھی یاد رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں کوئی اتنا بڑا کام تو کیا نہیں تھا کہ مجھ کو اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ آدمی اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسا کوئی کام تو نہیں کیا تھا کہ مجھ کو اتنا بڑا ثواب ملے، اتنا بڑا درجہ جنت میں ملے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ انا لی ھذا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کہاں سے مجھ کو حاصل ہو گیا؟ فیقال، تو اس آدمی سے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تمہارے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تمہاری اولاد کے نیک دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے درجے کو بلند کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے گھر کے قریبی آدمی کا، والد کا، والدہ کا انتقال ہو جائے، اولاد اگر ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ زندہ رہے تو ہی ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا حق ایسا ہے کہ زندگی میں بھی ماں باپ کا حق ہم پر واجب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا حق باقی رہتا ہے۔ تو ماں باپ کا ایک بہت بڑا حق یہ بھی ہے مرنے کے بعد کہ ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں، ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس دعا کے نتیجے میں ہم اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، غور تو کیجیے کہ ماں باپ جنت میں یہ کہیں گے
یہ اتنا بڑا درجہ ہم کو کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے جبکہ ہم نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا درجہ بڑھا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں استغفار کیا ہے، مغفرت کی دعا کی ہے، جس دعا کے نتیجے میں میں نے تیرے اجر کو، تیرے ثواب کو، تیرے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ہم اپنے تمام مومنین کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم بیٹے ہیں، ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا نہ بھولیں، ان کے حق میں خوب دعائیں کریں۔ اس دعا کے ذریعے سے ہمارے والدین کو بہت بڑا فائدہ ملتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی شریعت کی روشنی میں ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔